بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید حسن اور میرے ساتھ ہیں سید علی۔ ہم دونوں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مفہوم نماز کے دوسرے ایپیسوڈ کو لے کر، جہاں ہم سورہ الحمد کے معنی اور آسان الفاظ میں مفاہیم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بلا تمہید گزارش کرتا ہوں برادر سید علی سے کہ وہ سورہ الحمد کی تلاوت کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس عربی کلمے میں بے سے مراد ابتدا یا شروعات کو لیا گیا ہے۔ اسم کا مطلب نام ہوتا ہے اور عربی میں رحمان کا مطلب مہربان اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں الحمد جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب تمام تعریف ہوتا ہے، اور جو رب کا لفظ استعمال ہوا عربی میں رب کے معنی پالنے والا ہوتا ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے، وہ تمام عالم جو اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کیے ہیں، سب کو پالنے والا خدا ہی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اس آیت میں رحمان سے مراد اللہ کی ذات ہے جو مہربان ہے، اور رحیم بھی اللہ ہی کی ذات کو کہا گیا ہے جس کا مطلب رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین۔ روز قیامت کا مالک و مختار۔ اس آیت میں جو مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مالک و مختار کے لیے کیا گیا ہے، یعنی مالک جس کی حکومت قائم ہوگی، اور یوم الدین سے مراد وہ دن ہے جس دن لوگوں کے حساب ہوں گے، یعنی روز قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ایاک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی تیری ہی کے ہوتے ہیں، اور نعبدو کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، اور لفظ نستعین کا مطلب ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت میں اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، یعنی خدایا ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ اس آیت میں لفظ اہدنا جو ہے اس کا مطلب ہماری ہدایت کر، اور لفظ الصراط جو ہے اس کا مطلب راستہ ہے۔ عربی میں راستے کو صراط کہا جاتا ہے، اور جو آخر میں مستقیم آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں دو طرح کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم کس راستے کی دعا کرتے ہیں وہ اس راستے میں بتایا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں انعمتا کے معنی تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ علیہم سے مراد جن پر، اور غیر سے مراد غیر یا ان کا، مغضوب جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ضالین جو گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں وہ راستے پر قائم رکھ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، نہ کہ عذاب۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ جہاں ہم نے سورہ الحمد کے معنی اور آسان الفاظ میں مفاہیم سمجھنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کے ضرور کام آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تیسرے ایپیسوڈ میں
جہاں ہم سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید کی معنی اور مفاہیم لے کر تب تک کے لیے شکریہ والسلام، خدا حافظ۔